دیکھیے آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جن لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے تو یا رائٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے یا لیفٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو رائٹ سائڈ کا فالج ہو، یعنی ان کا دایاں ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے یا دائیں ٹانگ کام کرنا چھوڑ دے، عام طور پہ ان لوگوں کے اندر سپیچ کا بھی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، جس کو ایفیزیا کہتے ہیں اگر بالکل نہ مریض بول سکے، ڈسفیزیا کہتے ہیں کہ اگر وہ صحیح طریقے سے نہ بول سکے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو ایفیزیا ہوتا ہے یا ڈسفیزیا ہوتا ہے، یہ کئی قسموں کا ہو سکتا ہے۔ یہ سینسری بھی ہو سکتا ہے، یہ موٹر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے برین میں ایک ایریا ہوتا ہے جس کالڈ ایریا 6، جس کو ہم بروکاس ایریا کہتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا ایریا افیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر سپیچ کا جو بولنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر گلوبل ایفیزیا ہو جائے، یعنی سینسری پارٹ بھی انوالو ہو جائے، موٹر پارٹ بھی انوالو ہو جائے، تو پھر مریض جو ہوتا ہے وہ صرف بول بھی نہیں سکتا بلکہ لکھ کے بھی نہیں بتا سکتا۔ گو کہ کئی دفعہ ان کا ہاتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ زیادہ اشاروں سے بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ اس میں پورا ایکسپریشن کا ڈیفیکٹ آ جاتا ہے۔ کیونکہ اسپیچ جو ہے یہ بیسکلی صرف الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، یہ پوری ایکسپریشن کا بھی نام ہے اور آپ کمیونیکیشن کا بھی نام ہے۔ یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ آپ لکھ کے بھی کرتے ہیں، بول کے بھی کرتے ہیں، اشاروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو رائٹ سائڈ کے جن لوگوں کو فالج ہوتے ہیں ان کے اندر سپیچ کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارا سپیچ سینٹر ہے وہ برین کے لیفٹ سائڈ پہ ہے، اور لیفٹ سائڈ آف دا برین میں جب فالج ہوتا ہے تو رائٹ سائڈ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان لوگوں کو پھر جتنا جلدی ہو سکے، جہاں ان کی ریکوری ہو رہی ہوتی ہے، ایسا نیورو ری ہیب اسپیشلسٹ، ہم پھر آگے ان کو ریفر کرتے ہیں اسپیچ تھراپسٹ کے پاس، اور ہم جو اپنے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان سے کمیونیکیٹ کریں تاکہ ان کے اوپر جو ہے ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو لیفٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے، یعنی ان کا بایاں ہاتھ یا بائیں ٹانگ یہ انوالو ہوتی ہے، ان کو ایفیزیا نہیں ہوتا بلکہ ان کو ایپریکسیا ہوتا ہے۔ اب یہ میڈیکل ٹرم ہے لیکن سادہ لفظوں میں سمجھنے کی میں آپ کو مثال دے کے بتا دیتا ہوں۔ ان کو ایپریکسیا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن وہ بعض اوقات اس کا استعمال بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر ایک ماچس ان کو دکھائیں اور پوچھیں گے یہ کیا ہے تو ان کو پتہ ہوگا یہ ماچس ہے۔ اس کے اندر تیلی نکال کے آپ کو دکھائیں تو کہیں گے یہ تیلی ہے۔ اب آپ اگر انہیں کہو کہ جی یہ ماچس جلا کے دکھاؤ، تو جو ایپریکسک پیشنٹ ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ تیلی کو ان کو جلانا نہ آ رہا ہو، یا ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں نے تیلی کو کہاں پہ پریس کرنا ہے یا کہاں پہ رگڑ دینی ہے اس کو۔ تو یہ ایپریکسیا جو ہے بعض اوقات گیٹ ایپریکسیا بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی کام کرنے کا، چیزوں کو سمجھنے کا، چیزوں کو سولو کرنے کا، سلجھانے کا، ان کے اندر یہ کیپیسٹی جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایپریکسیا کی بھی جو بیسک امپرومنٹ ہوتی ہے وہ آپ کا اسپیچ تھراپسٹ بھی کرتے ہیں اور آکوپیشنل تھراپسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں جب فالج ہوتا ہے تو یہ ٹیم ورک ہے علاج کرنے کا۔ ان میں ایک فزیشین ہوتا ہے جس نے میڈیکیشن کو دیکھنا ہوتا ہے، ڈائگنوسس کو دیکھنا ہوتا ہے، جس نے ڈے ٹو ڈے جو میڈیکل پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مریض کی موبلٹی ہوتی ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں۔ پھر مریض کی فنکشنبلٹی امپروو کرنے کے لیے آکوپیشنل تھراپسٹ ہوتے ہیں، اور پھر جو مریض ہے اس کی اسپیچ بہتر کرنے کے لیے اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر ان بہت سارے لوگوں میں سائیکولوجیکل ایشوز آ جاتے ہیں جس کے لیے پھر سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں۔ اور اس ٹیم کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ سوشل ورکر ہے۔ اور خاص طور پہ ہم تو بڑے لکی ہیں پاکستان میں کہ چلو سوشل ورکر کی جگہ پہ ہمیں ماں، بہن، بیٹا، بیٹی، رشتہ دار یہ سارے مل جاتے ہیں، لیکن وہ ملک جہاں پہ یہ رشتے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں ان کو پھر سوشل ورکر کی مدد لینی پڑتی ہے، جو
उनको आके वक्त देता है, उनसे बातें करता है, उनको नहलाता है, उनके कपड़े चेंज करवाता है। और इसी तरह कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है घर के अंदर, मिसाल के तौर पे जो टॉयलेट में बैठने का कमोड होता है उसको बाद थोड़ा ऊंचा करना पड़ जाता है, वॉशरूम के अंदर हैंडल्स लगा दिए जाते हैं ताकि मरीज़ गिर ना जाए। और इसी तरह जब उसने चलना होता है तो बहुत सी एड्स ऑफ मोबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें स्टिक्स भी शामिल हैं, वॉकर भी शामिल हैं, जिसके अंदर बाज़ औक़ात मरीज़ को कुछ ऑर्थोटिक सपोर्ट्स भी दी जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो हमने एक दफ़ा पहले डिस्कस किया था, लेकिन आज बुनियादी तौर पे जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो ये था कि अगर राइट साइड बॉडी की इफ़ेक्ट होती है तो उसमें फालिज में इम्कान है कि स्पीच भी चली जाए, यानी एफेसिया भी हो जाए। और अगर लेफ़्ट साइड बॉडी की वीक होती है फालिज में, जिसको हेमीप्रीसिस कहते हैं, तो इसमें एप्रेक्सिया यानी समझने की, चीज़ों को सुलझाने की सलाहियत कम हो जाती है। और दोनों के लिए ज़रूरी है कि बर वक्त आप इंटरेक्शन करें और जो भी आपके स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल हो सकते हैं उनका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।